آداب از شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں محمد شاداب عباسی۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو مہمان شاعرہ، ان کا کلام، ان کا انداز بیان، تفہیم، افہام، ہر چیز بہت خوبصورت ہے، نہایت عمدہ انداز بیان ہے، اچھوتے خیالات ہیں، نہایت عمدہ لفاظی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب وہ پڑھتی ہیں تو یقیناً اپنے سامع کو اس چیز پر مجبور کرتی ہیں کہ وہ داد دے، اور داد ہی کسی بھی شاعر کا اوڑھنا ہے، بچھونا ہے، اس کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ ان کا ایک خوبصورت شعر آپ تمام احباب کے گوش گزار کیے دیتے ہیں۔ آپ لکھتی ہیں، ایک سائل کو میرے دل کی ضرورت ہے مگر، ایک سائل کو میرے دل کی ضرورت ہے مگر، ہائے گھر والے سخاوت نہیں کرنے دیتے۔ محترمہ نیلم ملک، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے آنے کا، اور شکریہ ہم اس لیے بھی ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ جب پروگرام میں آتے ہیں تو پروگرام آپ کی شاعری کی شان بڑھتی ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ کب آپ کو محسوس ہوا، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ سامعین کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے لکھنا جو ہے یہ کب شروع کیا، کب آپ کو اس چیز کا ادراک ہوا کہ لکھنا چاہیے؟ یہ وہی میرا بھی وہی جواب جو تقریباً 99% شعراء کا ہوتا ہے کہ لڑکپن میں شروع کیا، تو میں نے بھی لڑکپن میں شروع کیا۔ اس کے وجوہات کیا بنتی ہیں اس کا کافی حد تک آپ کو بھی اندازہ ہوگا، تو نہیں مجھے اندازہ نہیں، آپ بتائیں۔ صحیح، اندازہ ہوگا، آپ انکار کر رہے ہیں تو الگ بات، لیکن اندازہ ہوگا، میں جانتی ہوں، اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ جب کچھ سال گزرے تو مجھے لگا کہ وہ اس میں بہت بچپنا ہے، وہ سیدھا سادہ سا تھا، تو لیکن شروعات میری اسی نوعمری سے ہی ہوئی جیسے عام شعراء کی ہوا کرتی ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے کلام کو، جو ان کا پرانا کلام ہوتا ہے، اس کو ڈسکارڈ کرتے ہیں، نئی چیزیں لکھتی ہیں شعراء کرام۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سارے سیناریوں میں کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا کبھی سین ہوا کوئی اس طرح کا کہ آپ نے کچھ لکھا اور بعد میں آپ کو لگا ہو کہ نہیں یہ مزے کا نہیں، اور آپ نے اس کو ڈسکارڈ کیا؟ میرے ساتھ ایسا بہت ہوا ہے۔ اچھا، مطلب میری بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی اگر آج سے میں کوئی 8 سال پہلے 6 سال پہلے کتاب چھپوا دیتی تو وہ ایک کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے ہوتی، لیکن اب میں وہ ضائع کر چکی ہوں۔ اب میں اپنی کتاب کے لیے جو چیزیں تیار کر رہی ہوں وہ تقریباً بمشکل میرے پچھلے 4 سے 5 سال کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس سے پرانی چیزیں مجھے لگا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ میں اگر اسی وقت کتاب چھپ جاتی تو چھپ جاتی۔ اچھا میم، ہمارے پروگرام کا جو سیناریو ہے، جو فارمیٹ ہے، وہ ہے کلام شاعر بزبان شاعر۔ آپ کی ایک خوبصورت غزل کا مطلع میرے پاس موجود ہے۔ موبائل کی ضرورت ناظرین آپ بھی جانتے ہیں آج کل سب کو ہے، کیونکہ حافظے کے مسائل سبھی لوگوں کے مشترکہ ہیں۔ والعصر زمانہ میرے مطلب کا نہیں ہے، یہ آئینہ خانہ میرے مطلب کا نہیں ہے۔ آپ یہ ہمارے سامعین کے لیے پیش کیجئے۔ کیا خوبصورت خیال ہے کہ والعصر زمانہ میرے مطلب کا نہیں ہے، یہ آئینہ خانہ میرے مطلب کا نہیں ہے۔ پہلے 2 شعر اور پھر یہ غزل۔ جی، شعر ہے کہ میرے دل نے نہ کبھی دل سے لگائی دنیا، میرے دل نے نہ کبھی دل سے لگائی دنیا، میرے دل نے نہ کبھی دل سے لگائی دنیا، میری آنکھوں کو تو ایک آنکھ نہ بھائی دنیا، آہا میری آنکھوں کو تو ایک آنکھ نہ بھائی دنیا، واہ واہ۔ اور ہو جسے چست اسے مفت، ہو جسے چست اسے مفت، سو لے جا پیارے، آہا میرے پیروں میں تو پوری نہیں آئی دنیا۔ وہ جسے چست اسے مفت، کیا اچھا ہے، کیا اچھا شعر ہے، واہ واہ واہ، بہت داد۔ آہا غزل بہت شکریہ۔ غزل جو آپ نے کہی عطا کیجیے۔ وہ ہے کہ والعصر زمانہ میرے مطلب کا نہیں ہے، والعصر زمانہ میرے مطلب کا نہیں ہے، والعصر زمانہ میرے مطلب کا نہیں ہے، یہ آئینہ خانہ میرے مطلب کا نہیں ہے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ اور احساس کا نیلم جو نہیں تیرے بیاں میں، احساس کا نیلم جو نہیں تیرے بیاں میں، احساس کا نیلم جو نہیں تیرے بیاں اس میں میں نے اپنا نام جو ہے وہ استعمال شروع میں تو نہیں مکتا آپ نے کہہ دی، نہیں، یہ مطلع کے بعد ہی مکتا کہہ مکتا نہیں ہے، وہ جو نیلم سٹون ہوتا ہے یہ وہ ہے چلے کہ احساس کا نیلم جو نہیں تیرے بیاں میں، کیا بات ہے، لفظوں کا خزانہ میرے مطلب کا نہیں ہے، لفظوں کا خزانہ میرے مطلب کا نہیں اگر ہے۔ احساس نہیں ہے تو شعر بیکار ہے، بے شک، چاہے اس میں الفاظ آپ نے کیسے بھی استعمال کیے ہوں۔ واہ کیا اچھا ہے۔ اور آئی تھی تیرے واسطے جنت سے زمیں پر، آہا آئی تھی تیرے واسطے جنت سے زمیں پر،
اب یہ بھی ٹھکانہ میرے مطلب آئے آئی تھی تیرے واسطے جنت سے زمین پر، اب یہ بھی ٹھکانہ میرے مطلب کا نہیں. کیا اچھا شعر ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور اس میں ہے میرا ثانوی کردار لکھاری. اس میں ہے میرا ثانوی کردار لکھاری. مین رول کیوں نہیں دیا؟ اس میں ہے میرا ثانوی کردار لکھاری، تیرا یہ فسانہ میرے مطلب تیرا یہ فسانہ میرے مطلب کا نہیں. اور ایک شخص کی خاطر ہے یہ سب ملنا ملانا. ٹھیک ہے. ایک شخص کی خاطر ہے یہ سب ملنا ملانا، ویسے وہ گھرانہ میرے مطلب کا نہیں. بہت اچھے بہت اچھے. ایک شخص کی خاطر ہے یہ ملنا ملانا، ورنہ وہ گھرانہ میرے مطلب کا نہیں. کیا بات ہے، کیا اچھی غمازی ہے بہت سے لوگوں کے جذبات. بہت سے لوگوں. واہ واہ. آخری شعر ہے اس غزل کا کہ جب مجھ سے تیرے بارے میں پوچھے گا زمانہ، جب مجھ سے تیرے بارے میں پوچھے گا زمانہ، جب مجھ سے تیرے بارے میں پوچھے گا زمانہ، کہہ دوں گی دیوانہ میرے مطلب کا نہیں ہے. کہہ دوں گی دیوانہ میرے مطلب کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے اینڈ پہ اس بیچارے کو بھی جو ہے وہ سیدھا ہی کیا اچھا ہے. اچھا میم، جیسے ابھی موبائل فون ہم دونوں استعمال اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ریکوائرڈ ہے کہ کون اب وہ کاغذ پینسل والا تو دور ختم ہونے والا ہے. یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشقی. سعود بھائی نے کیا اچھا کہا، سوشل میڈیا کا بہت رول ہے، بڑا کی رول ہے کہ وہ لوگوں کو مطلب اٹھا رہا ہے. جو بھی اچھا مصرع کہہ رہا ہے، اچھا شعر کہہ رہا ہے، وہ امر ہوتا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ریفرنس سے. تو اس پرسپیکٹیو میں آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ اپروچ بہتر ہے کہ اجارہ داری ختم ہوئی لوگوں کی، کہ جو اخبار میں کسی کا کلام چھاپنے کے لیے سفارشیں ہوا کرتی تھی اور یہ سارے معاملات؟ اس کے بارے میں اگر میں دیانتداری سے بات کروں تو میں کہوں گی کہ اگر میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ مجھ سے میرے بارے میں، میرے کلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. سوشل میڈیا کے توسط سے. اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو ایسا ممکن نہیں تھا. صحیح. کیونکہ میرا مزاج ذرا مختلف ہے. میں شعر خود ہی کہہ لیتی اور خود ہی کو سنا لیتی، سامنے وہ کسی دوسری صورت میں آنے کا امکان نہیں تھا، کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ اجارہ داری ہے. صحیح. تو اجارہ داری کو قبول کرنے کی میری فطرت نہیں ہے، اس لیے میں خود ہی کہتی اور خود ہی کو سناتی. نہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں اگر مثال کے طور پہ آپ نے کتارسس کیا ہے، شعر اپنے تک محدود رکھا ہے، شعر لوگوں تک پہنچا نہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا شعر ضائع ہوا اگر کسی تک پہنچا نہیں تو؟ شعر ضائع نہیں ہوا، لیکن شعر کہنے کا آپ سمجھ لیں کہ مقصد بھی پورا نہیں ہوا. شعر کہا گیا ہے تو اصولی طور پہ وہ سننے اور پڑھنے والے تک پہنچنا چاہیے، چاہے کسی بھی صورت سے پہنچے. اب چونکہ ہمارے پاس ایک آسان راستہ ہے تو وہ جن کے لیے یہ کام بہت مشکل ہوتا مختلف حالات میں یا آج سے کچھ سال پہلے، وہ آسان ہو گیا. صحیح. تو یہ میں اس کو نیگیٹو کبھی بھی کسی بھی حوالے سے نہیں سمجھتی. بالکل صحیح. اچھا میم، ایک خوبصورت سا شعر آپ نے ہمیں اور لکھوایا تھا جو مطلع ہے آپ کی خوبصورت غزل کا. وہی تھے جو اپنی جستجو میں کھڑے نہیں تھے، وگرنہ ہم ان کی دسترس سے پرے نہیں تھے. اب چیک کریں نا یہ رومن میں لکھنے کا کیا نقصان ہے. جی کہ کھڑے کو کھڑے پڑھ دیا گیا. وہی تھے جو اپنی جستجو میں کھڑے نہیں تھے، وگرنہ ہم ان کی دسترس سے پرے نہیں تھے. کیا اچھا شعر ہے. سب سے پہلے تو داد قبول کیجیے. بہت شکریہ. جی. اس سے پہلے بھی دو شعر کے کرامن کاتبی کے ساتھ میرے رازداں بھی. کرامن کاتبی کے ساتھ میرے رازداں بھی، یعنی جن کے سامنے خود ہی راز بیان کر دیے تھے. کرامن کاتبی کے ساتھ میرے رازداں بھی میرے اعمال لکھنے پر مقرر ہو گئے. بہت اچھے بہت اچھے. میرے رازداں بھی میرے اعمال لکھنے پر مقرر ہو گئے ہیں. کیا بات ہے. اور مجھے اب انتقاماً پیار کرنا پڑ رہا ہے. بہت اچھا مصرع ہے. مجھے اب انتقاماً پیار کرنا پڑ رہا ہے. مجھے اب انتقاماً پیار کرنا پڑ رہا ہے کہ نفرت میں تو مجھ سے آپ برتر ہو گئے ہیں. مقابلے کے لیے بہت اچھے بہت اچھے. کیا بات. مجھے اب انتقاماً پیار کرنا پڑ رہا ہے کہ نفرت میں تو آپ، میں دوسرا مصرع مجھ سے آپ برتر ہو گئے. نفرت میں تو مجھ سے آپ برتر ہو گئے. کیا اچھا ہے. یہ کوئی حقیقت تو نہیں ہے اس کے اندر؟ مجھے ذرا آپ الگ سے بتا دیجئے گا بات. صحیح ہو گیا. کیا کہنے. غزل ہے کہ وہی تھے جو اپنی جستجو میں کھڑے نہیں تھے. وہی تھے جو اپنی جستجو میں کھڑے نہیں تھے.
وہی تھے جو اپنی جستجو میں کھرے نہیں تھے، وگرنہ ہم ان کی دسترس سے پرے نہیں تھے۔ وگرنہ ہم ان کی دسترس سے پرے نہیں تھے۔ مطلب آپ کی اگر لگن سچی ہے تو کچھ مشکل ہو نہیں جاتا ہے۔ واہ۔ وہی تھے جو اپنی جستجو میں کھرے نہیں تھے، وگرنہ ہم ان کی دسترس سے پرے نہیں تھے، اور تبھی وہ سمجھے کہ ہم کھلونے نہیں ہیں جب ہم تبھی وہ سمجھے کہ ہم کھلونے نہیں ہیں جب ہم وہاں سے ان کو ملے جہاں پر دھرے نہیں تھے۔ وہاں سے ان کو ملے جہاں پر دھرے نہیں تھے۔ جی کیا اچھا شعر، بہت اچھے، بہت شکریہ۔ واہ واہ واہ، یہ دوبارہ سنائیے۔ واہ واہ۔ تبھی وہ سمجھے کہ ہم کھلونے نہیں ہیں جب ہم تبھی وہ سمجھے کہ ہم کھلونے نہیں ہیں جب ہم وہاں سے ان کو ملے جہاں پر دھرے نہیں تھے۔ وہاں سے ان کو ملے جہاں پر دھرے نہیں تھے۔ کیا بات ہے، کیا اور اچھا خیال ہے۔ درخت پھر سے ہرا پھلوں سے بھرا ہوا ہے، درخت پھر سے ہرا پھلوں سے بھرا ہوا ہے، مگر وہ پتے بہار میں جو ہرے نہیں تھے۔ مگر وہ پتے بہار میں جو ہرے نہیں تھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور اگلا شعر جس پہ ہمیشہ کچھ میری سوچ سے زیادہ ہی داد ملی کہ اس ایک لمحے کا رنگ عمروں پہ چھا گیا ہے، اس ایک لمحے کا رنگ عمروں پہ چھا گیا ہے، اس ایک لمحے کا رنگ عمروں پہ چھا گیا ہے، وہ ایک لمحہ کے رنگ جس میں بھرے نہیں تھے۔ وہ ایک لمحہ کے رنگ جس میں بھرے نہیں تھے۔ ہائے 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 ہائے، بہت اچھا شعر، بہت اچھا شعر، کیا اچھا خیال ہے۔ واہ 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 واہ۔ عجب سا ایک خواب دیکھ کر آنکھ کھل گئی ہے، عجب سا ایک خواب دیکھ کر آنکھ کھل گئی ہے، عجب سا ایک خواب دیکھ کر آنکھ کھل گئی ہے، ہم اپنے مرنے پہ روئے لیکن مرے نہیں تھے۔ بہت اچھے، ہم اپنے مرنے پہ روئے لیکن مرے نہیں تھے۔ لیکن مرے نہیں تھے۔ واہ 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 واہ، کیا اچھے اشعار ہیں اس غزل کے، تو بہت پیاری غزل ہے۔ واہ واہ واہ، اچھا ہوا کہ میں اس وقت پہلی دفعہ سن رہا ہوں یہ آپ سے، بہت پہلے سن لی ہوتی تو شاید اتنا مزہ نہ آتا۔ بہت شکریہ۔ واہ واہ، کیا اچھا ہے۔ اور خود اپنے ہونے کے خوف میں اب جو مبتلا ہیں، خود اپنے ہونے کے خوف میں جو بہت اچھا شعر ہے یہ، کیا بات ہے، کیا خیال ہے۔ واہ خود اپنے ہونے کے خوف میں اب جو مبتلا ہیں، خدا کے ہونے سے بھی وہ پہلے ڈرے نہیں تھے۔ ہائے 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 ہائے، دوبارہ عطا کیجئے، کیا شعر ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود اپنے ہونے کے خوف میں اب جو مبتلا ہیں، خود اپنے ہونے کے خوف میں جو اب مبتلا ہیں، خدا کے ہونے سے بھی وہ پہلے ڈرے نہیں خدا تھے۔ کے ہونے سے بھی وہ پہلے ڈرے نہیں تھے۔ ہائے ہائے ہائے، اور یہ کیسی کایا پلٹ ہے، شہمات دے رہے ہیں۔ آہا آہا، یہ کیسی کایا پلٹ ہے، شہمات دے رہے ہیں، وہ جن سے شطرنج کے پیادے مرے نہیں تھے۔ وہ جن سے شطرنج کے پیادے مرے نہیں۔ اب پتہ نہیں کہاں سے پاور آ گئی کہ وہ مات دے رہے۔ کیا بات ہے، کیا اور اچھا ہے۔ آخری شعر کیمیاگر۔ کیمیاگر کا مطلب عام طور پہ سونا بنانے والا، ویسے سونا زمین سے نکلتا ہے، لیکن کیمیاگر کا مطلب دغاباز، دھوکے باز، جھوٹا، فریبی بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اور ہمیں زمانے نے کیمیاگر بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں زمانے نے کیمیاگر بنا دیا ہے، جنم سے ہم لوگ یوں نہیں تھے، ارے نہیں تھے، جنم سے ہم لوگ یوں نہیں تھے، یوں نہیں تھے، ارے نہیں ارے تھے۔ نہیں تھے۔ کیا بات ہے، کیا اچھی غزل ہے، بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھی، بہت مزہ آیا آپ کی غزل۔ یقین کیجئے اس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری ملوث نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھی غزل، واہ واہ واہ، اللہ پاک زور قلم میں اضافہ فرمائے۔ یہ بتائیے کہ غزل اور نظم دونوں کا کینوس الگ الگ ہے، بالکل، اور آپ نے دونوں میں تباہ آزمائی کی، زیادہ آپ کو آسانی یا زیادہ سہولت کس میں محسوس ہوتی ہے؟ میں نے نظم بہت کم کہی، اور نظم نسبتاً مجھے مشکل بھی لگتی ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے شاید غزل کے مقابلے میں نظم کہنا آسان ہے، لیکن میرے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا الٹ مختلف رہا۔ ہے۔ جی مختلف ہے۔ مجھے نظم کہنا کبھی بھی آسان نہیں لگا، پابند نظم تو میں کبھی بھی نہیں کہہ پائی۔ چند میں نے نثری نظمیں کہی ہیں۔ میں غزل کی بندی ہوں، اور غزل ہی کہنا اور غزل ہی پڑھنا پسند ہے مجھے۔ نظم آپ کوئی مختصر سی ہمیں سنائیے، میں نظم ہم آپ کی نظم بھی سننا چاہتے ہیں۔ غزلیات تو اکثر سنتے رہتے ہیں، نظم کا معاملہ کیا ہے؟ یہ پہلا موقع ہے کہ میں کہیں جو ہے اپنی نظم سنا رہی ہوں۔ پہلے فارم پہ آپ نظم سنانے جی پہلے، جی بسم اللہ ارشاد کیجیے۔ اس کا جو ہے وہ عنوان ہے تاریخ دان سے۔ تاریخ دان سے۔ جی تاریخ دان سے خطاب ہے یہ
کہ قدیم دنیا کا پہلا قاتل قابیل، قدیم دنیا کا پہلا قاتل قابیل ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سنا ہے پہلی بار جب کوئی نیا کام کرتا ہے تو وہ اسی کے نام سے ہمیشہ کے لیے منسوب ہو جاتا ہے، تو پھر پہلی بار محبت کس نے کی ہوگی؟ یہ سوال ہے بہت اچھے، کہ پہلی بار محبت کس نے کی ہوگی؟ پہلی بار محبت کس نے کی ہوگی؟ کیا آدم اور حوا نے؟ نہیں، وہ محبت نہیں، وہ تو خطا تھی، اور وہ تو حدود سے تجاوز تھا۔ حدود سے تجاوز تھا، وہ تو حدود سے تجاوز تھا، یا پھر شاید تجسس۔ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ قدیم دنیا کے تاریخ دان، قدیم دنیا کے تاریخ دان بتا کہ پہلی بار محبت کس نے کی؟ کوئی نام درج نہیں ہے نا تاریخ میں، واہ، کوئی نام درج نہیں ہے نا تاریخ میں۔ تاریخ ہمیشہ چن چن کر بری باتوں کا ہی ریکارڈ کیوں بناتی ہے؟ تاریخ ہمیشہ چن چن کر بری باتوں کا ہی ریکارڈ کیوں بناتی ہے؟ تاریخ کے صفحوں پر اتنے پھول نہیں جتنا لہو ہے، تاریخ کے صفحوں پر اتنے پھول نہیں جتنا لہو ہے، سو اب نئی تاریخ لکھی جائے، سو اب نئی تاریخ لکھی جائے اور اس میں میرا نام درج کیا جائے جس نے پہلی بار محبت کی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت، کیا خوبصورت نظم، بہت اچھا خیال ہے، اچھوتا ہے، بہت داد جی، کیا بات، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کون آپ کی انسپریشن ہے شاعری کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ آپ میری کس سے انسپائر ہوتی ہیں؟ انسپریشن جو ہے، میں نے کلاسکس میں بھی بتانا ہے آپ نے، جدت میں بھی بتانا ہے۔ کلاسکس میں اگر تو فیض کو شمار کیا جاتا ہے تو پھر کہہ سکتے ہیں فیض، ورنہ کلاسکس میں نے زیادہ پڑھے نہیں ہیں، اور فیض کو پڑھا ہے۔ نسخہ وفا میں نے کوئی 4 بار پڑھا ہے۔ اچھا، آن ریپیٹ، بہت اچھے۔ اور نئے شعراء میں ہیں امجد اسلام امجد، شہزاد نیر، تابش، اور خواتین میں کوئی نام مشکل سے یاد پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ میر کے بارے میں ہمیشہ میں نے سنا ہی، پڑھا نہیں، بچپن سے اب تک جب بھی شاعری کی بات ہوئی تو میر غزل، اور میر کو غزل کے ساتھ اور غزل کو میر کے ساتھ ایسے جڑا ہوا پایا جیسے کہ آسمان اور زمین افق پہ ملے ہوئے لگتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، صحیح محسوس ہوتے ہیں کیونکہ یہ ملے ہوئے نہیں ہیں، محسوس ہوتے ہیں، جی ملے ہوئے نہیں ہیں، وہ دوری کی وجہ سے، فاصلے سے منظر بدل جاتے ہیں نا، تو اس لیے وہ ملے ہوئے فقط محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن جب پچھلے تقریباً کوئی مہینے سے میں نے میر کو پڑھنا شروع کیا تو میر آپ سمجھ لیں کہ ایک شکنجہ ہے، جکڑ لیتا ہے، میر جکڑ لیتا ہے آپ کو اپنے اندر۔ میں میر دریا ہے، روز لکھ کے تو دوستوں کو فارورڈ کر رہی ہوتی ہوں، روز اس کے سٹیٹس لگ رہے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اور میں نے اب پڑھنا شروع کیا تو لگا کہ یوں ہی نہیں میر کا نام اب تک زندہ، میر میں واقعی کچھ درد ہے۔ کیا بات ہے، کیا اچھا ہے۔ آپ کی ایک اور خوبصورت غزل جو کہ آپ نے ہمیں لکھوائی ہے کہ چھپائے گی نہ میرے راز یہ غدار بولے گی، جب اس کو سامنے پائے گی تو دیوار بولے گی، چھپائے گی نہ میرے راز یہ غدار بولے گی، جب اس کو سامنے پائے گی تو دیوار بولے گی۔ اس سے پہلے بھی 2 شعر، اچھا یہ 2 شعر وارم اپ کے لیے ہوتے ہیں، اچھا صحیح ہے، کہ اسے پاؤں جمانے کو کنارہ مل گیا ہے، اسے پاؤں جمانے کو کنارہ مل گیا ہے، جی اسے پاؤں جمانے کو کنارہ مل گیا ہے، بنے گا دوست اب دشمن اشارہ مل گیا ہے، بنے گا دوست اب دشمن اشارہ مل گیا، کیونکہ پاؤں جمانے کو اسے کنارہ مل گیا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، کیا بات ہے، کیا کہنے، واہ واہ۔ اور دوسرا شعر ہے کہ چھپا کر ذکر کرنا تھا میرا شعروں میں اس نے، چھپا کر ذکر کرنا تھا میرا شعروں میں اس نے، چھپا کر ذکر کرنا تھا میرا شعروں میں اس نے، سو اس کو جل پری کا استعارہ مل گیا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، جل پری تو اس کو جل پری کا استعارہ مل گیا، اس کو جل پری کا استعارہ مل گیا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ غزل ہے کہ چھپائے گی نہ میرے راز، چھپائے گی نہ میرے راز یہ غدار بولے گی، جب اس کو سامنے پائے گی تو دیوار بولے گی۔
چھپائے گی نہ میرے راز یہ غدار بولے گی، جب اس کو سامنے پائے گی تو دیوار بولے گی، اور اردو سے اب نہ ہوگی گفتگو چائے کی پیالی پر. اسی لیے میں نے اردو سے اب نہ ہوگی گفتگو چائے کی پیالی پر. آپ نے چائے کی پوری نہیں پی ابھی. ہٹوا دی میں نے اسی لیے. صحیح ہے. اچھا چائے کی پیالی سے بھی ہے کچھ مسائل. صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا. اردو سے اب یعنی ٹیبل ٹاک نہیں بھائی, دوسرا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ اردو سے اب نہ ہوگی گفتگو چائے کی پیالی پر, بس اب دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار بولے گی. بس اب دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار بولے گی. اور بغاوت کو جنم لیتے ہی زندہ گاڑ دیں صاحب, بغاوت کو جنم لیتے ہی زندہ گاڑ دیں صاحب, بغاوت کو جنم لیتے ہی زندہ گاڑ دیں صاحب, بغاوت کو جنم لیتے ہی زندہ گاڑ دیں صاحب, یہ لڑکی بول اٹھی ایک بار تو ہر بار بولے گی. کیا اچھا شعر ہے, سبحان اللہ, بہت داد بھائی, بہت داد, واہ 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 واہ. دوبارہ سنائیے, کیا اچھا شعر. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہائے ہائے ہائے. بغاوت کو جنم لیتے ہی زندہ گاڑ دیں صاحب, یہ لڑکی بول اٹھی ایک بار تو ہر بار بولے گی. بغاوت کو جنم لیتے ہی زندہ گاڑ دیں صاحب, یہ لڑکی بول اٹھی ایک بار تو ہر بار بولے. بہت اچھے, کیا اچھا شعر ہے, واہ واہ. ایک دفعہ پھر سنائیے. ہائے ہائے ہائے, کیا اچھا شعر, واہ واہ واہ. بغاوت کو جنم لیتے ہی زندہ گاڑ دیں صاحب, یہ لڑکی بول اٹھی ایک بار تو ہر بار بولے گی. ہائے ہائے, واہ واہ. اور کرن کو بیعت ظلمت پہ تم جتنا بھی اکساؤ, کرن کو بیعت ظلمت پہ تم جتنا بھی اکساؤ, مجھے انکار ہے, انکار ہے, انکار بولے گی. مجھے انکار ہے, مجھے انکار ہے, انکار ہے, انکار بولے گی. اور تجھے یہ سوچنا تو چاہیے تھا بات سے پہلے, تجھے یہ سوچنا تو چاہیے تھا بات سے پہلے, تیرے گفتار کو دنیا تیرا کردار بولے گی. تیرے گفتار کو دنیا تیرا کردار بولے گی. کیا سچا ہے, کیا سچا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت اچھے میم, اتنے خوبصورت آپ کے اشعار اور اتنی خوبصورت گفتگو. ایک آخری سوال آپ سے ہم یہ کریں گے کہ شاعری کے حوالے سے ہم لوگ اکثر اپنے شعراء کرام سے پوچھا کرتے ہیں کہ جو نئے لکھنے والے لکھاری ہیں ان کو عموماً یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مطالعہ کریں, پڑھیں. آپ اس کے علاوہ کچھ بتائیے جو وہ کریں. میں کہوں گی کہ مطالعہ جو ہے یہ شعر لکھنا شروع ہونے کے بعد کا مرحلہ ہے, اور دوسری چیز جو ساتھ میں کرنی چاہیے وہ اس کے بعد کا مرحلہ سے پہلے کا نہیں, کیونکہ یہ کوئی امتحان تو ہے نہیں کہ آپ پہلے تیاری کریں اور گے پھر پیپر دیں, یہ ایسا سلسلہ نہیں ہے. بالکل صحیح, زبردست. آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے, غزل لکھنی شروع کر دی ہے, نظم لکھنی شروع کر دی ہے, اس کے بعد اس میں نکھار پیدا کرنے کے لیے آپ مطالعہ کیجئے. پہلے کا مرحلہ یہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ اب اگر آپ نے واقعی حقیقی معنوں میں تازہ شعر کہنا ہے تو مشاہدہ, تو مشاہدہ ضروری, مشاہدہ, آبزرویشن. ہر چیز پہ توجہ دیجئے, غور کیجئے. غور کرنے کا حکم تو اللہ نے بھی دیا ہے, تو توجہ دیجئے, غور کیجئے ہر چیز پہ, ہر چیز کو دیکھیے, اور جو آپ کے دل کو چھو جائے پھر اس کو شعر کر دیجئے, نیا شعر بن جائے گا. آپ کو اس میں یہاں وہاں سے مسالے اکٹھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, خود بخود نیا شعر بن جائے گا. بالکل صحیح. میم آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, آپ لوگ سن رہے تھے محترمہ نیلم ملک کی خوبصورت گفتگو, ان کی بہت پیاری شاعری. پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. آپ سب کی سماعتوں اور نظارے کا بہت شکریہ. السلام علیکم. کیا